کی طرف یا بیٹا نظر آتا ہے، نہ کوئی جگر کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے، نہ بیلی نظر آ رہا ہے، نہ محبت نظر آ رہی ہے، نہ وہ پیار جس کی خاطر راتیں تباہ کر دی۔ خالو کھڑا ہے، ماموں کھڑا ہے، بھائی کھڑا ہے، غسال کھڑا ہے، اور اس نے اس کو غسل دے دیا ہے، اس کو چار پائی پر لٹا دیا ہے، اس کی اوپر قمیض کو جو ہے گردن کو سوراخ سے گزار کر اس کے سینے پر اس کو رکھ دیا ہے، اور پھر اس کفن کو لپیٹ دیا ہے۔ آخری دیدار کے لیے اعلان کر دیا گیا ہے، پھولوں کی مہکار اس کے خوبصورت اور مہکتے چہکتے چہرے کے پاس پھول گلاب کے رکھ دیے گئے ہیں۔ احباب نے آخری زیارت کرنی ہے، سبھی آ کے بار بار دیکھ رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں، اپنی چاہتیں پوری کر رہے ہیں، اپنے احباب رو رہے ہیں، آنسوؤں کی لڑی لگ چکی ہے، اور لوگ جو ہیں آخری دیدار کے لیے بندے کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، پھر اس کو اپنے ہی گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے، اور پھر اپنے احباب اپنے کندھوں پر لاد کے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر وہ عاشق رسول ہے، اگر وہ مقام ولایت کو پانے والا ہے، قرب خدا بندی کو پانے والا ہے، رب کو راضی کرنے والا ہے، اللہ سے پیار کرنے والا ہے، اللہ کے نبی کو چاہنے والا ہے، نبی کی محبت میں مستغرق ہے، خدا کی قسم تم آخری دیدار میں رو رہے ہوتے ہو، وہ اندر ہی اندر مسکرا رہا ہوتا ہے، تمہاری آنکھیں اتھرو بہا رہی ہوتی ہیں، اس کی آنکھیں شوق دیدار میں بند ہوتی ہیں، وہ اس ارادے سے آنکھ بند کر چکا ہوتا ہے کہ جلدی جلدی مجھے قبر میں پہنچاؤ، میں اپنے پیارے نبی کی زیارت کر سکوں، میں پیارے محبوب کو دیکھ سکوں، میں چہرہ بددعا دیکھ سکوں، ما ذاق البصر کی آنکھ دیکھ سکوں، واللیل زلفوں کو دیکھ سکوں۔ وہ بند آنکھیں نہ اپنے باپ کے دیکھنے پر کھلتی ہیں، نہ بیٹے کے دیکھنے پر کھلتی ہیں، نہ احباب کے دیکھنے پر کھلتی ہیں۔ اللہ اللہ، وہ آنکھیں گویا کہ اپنے زبان حال سے بتا رہی ہیں، اب تم میرے لیے روو یا نہ روو، میرے لیے ہنسو یا تانے دو، میں نے تو اب آنکھ کھولنی ہے تو محبوب کو دیکھنے کے لیے کھولنی ہے۔ اللہ اللہ، حضور کا محب اب چلا ہے، نبی کا پیارا اب چلا ہے، نبی کا عاشق اب چلا ہے، تہجدوں میں رونے والا چلا ہے، قرآن کا قاری چلا ہے، حلال رزق کھانے والا چلا ہے، جو نبی کا دیوانہ تھا، نبی کا پیارا تھا، حضور کا مست تھا، نبی پر مر مٹنے والا تھا، نبی کی عظمت کا گرویدہ تھا، نبی کے خیالات میں مست رہتا تھا، حضور کے تصورات میں رہتا تھا، جو اولیاء کاملین کا متبع فرما بردار تھا۔ اللہ اللہ، اس کی چار پائی بھی مہکتی جا رہی ہے، اس کا چہرہ مسکراتا جا رہا ہے، بدن شوق دیدار میں مست ہے، وہ چلتا چلا جا رہا ہے، دنیا سمجھ رہی ہے گورے تیرا کو جا رہا ہے، دنیا سمجھ رہی ہے ویرانے کو جا رہا ہے، دنیا سمجھ رہی ہے اندھیرے کو جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو زندگی میں ہی درود پڑھ کے اندھیرا دور کر چکا تھا، وہ تو زندگی میں نبی سے محبت کر کے اپنے لیے وہ چیز خرید چکا تھا جس کا مثل نہ دنیا میں ہے نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے۔ اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، خوش نصیب جنازہ پڑھ کے اپنی بخشش کرواتے ہیں، اور اس کی لاش کو اٹھا کے قبر کے پاس رکھتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں کہ کدھر سے کون اٹھائے اور رکھے، اور اس کی طلب ہوتی ہے جلدی رکھو لوگوں، میں نے ان کے لیے اپنے بیڈ کو چھوڑا تھا، میں نے ان کے لیے نیندیں قربان کی تھی، میں نے اپنے محبوب کے لیے جوانی کو ٹھیک رکھا تھا۔ اللہ اللہ، پھر آخر اس کی خواہش پوری ہوتی ہے، اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے، اس کے احباب مٹی ڈال دیتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ
ٹکڑا پڑ کر جو ہے اس کی قبر کے اوپر مٹی برابر کر دی جاتی ہے، لحد بنا دی جاتی ہے، اور اس کے بعد اللہ زندگی کی معراج ہے مومن کی۔ بندہ مومن اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے دکھ جھیلتا ہے، کتنی بے وفائیوں سے گزرتا ہے، کتنی تڑپا دینے والے جملوں کو سنتا ہے، کتنے ظلم سے گزرتا ہے، کتنی پریشانیوں سے گزرتا ہے۔ اب جب قبر میں پاک کی ذات گرامی قدر کا دیدار کرایا جاتا ہے، حضور جانے جانا کی زیارت کرائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل، اللہ اللہ حضور کا چہرہ زیبا دکھایا جاتا ہے، پر نور صورت دکھائی جاتی ہے، نبی پاک کا نورانی صورت دکھائی جاتی ہے، جس پر ہماری جان قربان، ہماری زندگیاں قربان، اس آقا کریم پر ہمارا سب کچھ قربان، ہماری جائیدادیں قربان، اس پیارے نور بار آقا کا جب چہرہ دکھایا جاتا ہے، جس چہرے کو دیکھ کر بلال حبشی نے انگاروں کو ٹھنڈا کیا، جس چہرے کو دیکھ کر حضرت خبیب کی پیٹھ نے انگاروں کو ٹھنڈا کر دیا، جن کو دیکھ کر صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں برداشت کر لی، وہ چہرہ زیبا جب دکھایا جاتا ہے، آقا ہم تو گناہگار ہیں، عصیاں شعار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری زندگی میں کوئی نیکی نہیں، رب کی شان کے لائق کوئی سجدہ نہیں، ہماری زندگی میں عبادت بھی تو نہیں ہے، آقا اے رحمت للعالمین، آقا ہمیں وہ وقت آنے سے پہلے معاف کر دیجئے گا، اللہ کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے گا، ہم نکمے، ہم نکارا، ہم بابا فرید کو ماننے والے، حضرت کرم والے سرکار کو ماننے والے، آقا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اللہ جو نوازشیں تو نے نیکوں پر کی ہے، اے رب کریم جو پیارے نبی کے صدقے قبر کی گورے تیرہ کو تو نے چمکایا ہے، ان عظیم ہستیوں کا صدقہ ہمارے اوپر جب لمحہ آئے تو ہمارے اوپر سختی نہ ہو، آسانی ہو، ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں، ہماری خطائیں بخش دی جائیں۔ میرے دوستو آج کی رات میں آؤ، اپنی نگاہیں جھکا کر اللہ کے حضور اپنے دل کو پیش کر دو، اور اس وقت کو یاد کرو جو وقت ہم سب پہ آنے والا ہے، بڑوں بڑوں پہ آیا ہے، کوئی نہیں بچ سکا ہے، ہر ایک پہ آنے والا ہے، چاہے وہ میں ہی ہوں یا آپ ہوں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو کسی سال، کسی مہینے، یہ سوئی جو سیکنڈ کی چل رہی ہے رک جائے گی، اور یہ وقت آنا ہے، کاش ہم پر مہربانی ہو جائے تو قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے اٹھائیں تو ان سے میں یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے، اللہ اللہ نبی کریم اپنے رحمت کے انداز سے ہم پر مہربانی کر دے، ہمیں فرشتوں کے ان سوالات سے بھی چھٹکارا ملے، اور قبر کے اندھیرے سے بھی چھٹکارا ملے، اور ہمیں قیامت کے دن بھی نبی پاک کا قرب نصیب ہو۔ میرے دوستو بس اسی پر میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں ہو موت آئے گی، لیکن عاشق بن جو، موت تحفہ بن کے آئے گی، تحفہ بن کے آئے گی، پیغام ملاقات لے کے آئے گی، انوار بالا کا سفر کرانے کے لیے آئے گی، اور وہ موت ہمیں نبی کے قدموں میں ڈالنے کے لیے آئے گی۔ میرے دوستو وقت آج بیان کا زیادہ ہو گیا، میں 41 منٹ میں اپنے مرشد کی نسبت سے بیان کرتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کرتا، لیکن فکر آخرت کاش یا کوئی ایک بندہ، وہ ایک بندہ میں خود بھی ہو سکتا ہوں، میرا دل منور ہو جائے، میں روشن اندر سے ہو جاؤں، اللہ کی یاد آ جائے، ایک لمحے کے لیے بھی آ جائے نا، تو خدا کی قسم یہ تو تھوڑے سے بندے بیٹھے ہیں، لاکھوں بھی بیٹھے ہوں تو اللہ بخش دیتا ہے، مجمع میں ایک بندے کے دل میں بڑی بات کر رہا۔ حضرت منصور بہت بڑے خطیب تھے، فوت ہو گئے نا، ولی بھی تھے، تو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا رب کس سے ملاقات ہوئی تو کیا بنا؟ کہا رب نے کہا
کہ اے منصور تیرے اجتماع میں ایک بندہ آیا تھا جو کبھی رویا نہیں تھا، جو کبھی رویا نہیں تھا، اور اس دن آ کر اس کی آنکھ سے آنسو گر گیا تھا، بس اس ایک آنسو کے صدقے میں نے اس رات سب کو بخش دیا، میں نے سب کو بخش دیا۔ ہم تو گناہگار ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک وہ تھے کہ حضرت منصور عمار کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے مجمع میں ایک فقیر کھڑا ہوا کہ حضور مہربانی کرو، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا بھی کوئی بندہ بیٹھا جس کی جیب میں پیسے ہوں، اس کو دے دے تو میں اس کے حق 4 دعائیں کروں گا، جو چاہے کروا لے، مجھے امید ہے کہ اللہ اس کو پورا کر دے۔ ایک وقت تھا ایسے لوگ ہوتے تھے محفلوں میں، ایسے لوگ ہوتے تھے جن کی زبانوں میں اتنا اثر ہوتا تھا، جنہیں رب پر اتنا اعتماد تھا، رب پر اتنا یقین تھا۔ آج ان کے صدقے ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم تو دکھلاوے والے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو مہربانی کر ان کی زبانوں کے اثر کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ ایک غلام بیٹھا تھا جس کے مالک نے 4 درہم دیے تھے بھی تو آٹا یا سودا لے کے آ، وہ مالک کے پیسے اس نے کہا کہ حضور یہ لو میں اس کو دیتا ہوں۔ کہا کہ بیلیا دس تو کیڑی دعا کرانی ہے؟ کہا کہ حضور پہلی دعا تو یہ ہے کہ میرا مالک مجھے آزاد کر دے۔ اللہ اکبر، دعا کی کہ یا اللہ اس کا مالک اس کو آزاد کر دے۔ اب اللہ پہ ان کا یقین دیکھے، ان کا اعتماد رب کے اوپر دیکھے، اور وہ اللہ سے کیسے ملانے والا تھے۔ کہا دوسری دعا کہو، یہ دعا کی، کہا دوسری دعا بولو کون سی کروں؟ کہا کہ حضور میرا مالک جو ہے وہ گناہگار ہے اور توبہ کر لے، یہ دعا کر دو۔ اللہ اکبر، پہلے نوکر بھی اور غلام بھی اتنے اچھے ہوتے تھے کہ وہ آخرت کی فکر رکھتے تھے، ہاتھ اٹھائے اور کہا سونے رب اس بندے نے میری زبان پہ اعتماد کیا ہے، تو مہربانی کر دے اس کے مالک کو توبہ کی توفیق دے۔ اور پھر کہا تیسری دعا کون سی چاہتے ہو؟ کہا تیسری دعا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ان 4 درہموں کے بدلے 400 درہم اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ یہ دعا کر دی۔ چوتھی دعا کون سی؟ کہا چوتھی دعا یہ ہے کہ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے میرے سمیت اللہ سب کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ اکبر، دعا چاروں کر دی، واپس گیا، لیٹ گیا، تقریر سن کے گیا تھا، سودا بھی نہیں لے کے گیا۔ مالک نے بولا وجہ کیا ہے؟ پوری بات جب بتائی نا تو کہا کہ میاں 2 کام تو میرے ہاتھ میں ہیں، میں تیرے وہ پورے کر دیتا ہوں، 2 دعائیں تو ابھی قبول ہو گئی۔ اللہ اکبر، کہا کہ تم نے کہا مجھے آزاد کر دیا جائے، جا میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ کہا تم نے کہا مجھے مزید 400 درہم ملے، تو یہ گٹھڑی درہموں کی بھی لے جا۔ اور کہا کہ تیسری دعا جو تو نے میرے حق میں منگائی ہے، میں آج سے توبہ کرتا ہوں، کوئی برا کام نہیں کروں گا۔ اور کہا کہ چوتھی دعا میرے قابو میں نہیں ہے، وہ سونے رب کے دستے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت منصور عمار جب رات کو سوئے تو اللہ کریم نے ان پر یہ وضاحت واضح فرمایا کہ اے میرے بندے اس کو جا کے بتا دے کہ جو 3 باتیں تیرے اختیار میں تھی تو نے کی، چوتھی میرے اختیار میں تھی، میں نے سب کی مغفرت فرما دی، سب پر رحمتوں کا نزول فرما دیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ جل وعلا آج کی اس محفل کو قبول فرمائے اور ہم سب کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اللہ کریم عرش کے مالک پاک پروردگار عالم، تیرے گھر میں بیٹھے درس قرآن ہوا، آیات بینات، حدیث مبارکہ، بزرگان دین کے اقوال،
یہ ساری باتیں بیان ہوئی، آخرت کی فکر پیش کی گئی۔ اللہ کریم ہم سب کی مغفرت فرما دے یا رب العالمین۔ تیری قسم ہمارے پاس تیری شان کے لائق کوئی عمل نہیں ہے۔ اے اللہ زندگی میں ہم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، سارے کام ہی ہمارے تیرے دربار کے لائق نہیں ہے۔ مولا ہمارے پاس جو نسبت ہے نبی پاک کی، اس کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے۔ یہاں کتنے سارے لوگ آئے ہیں مولا، کتنی آنکھیں نم ہیں اللہ، میں نہیں جانتا کس کا دل کتنا پسیج چکا ہے، کون تیرے حضور کتنا قریب ہے اس وقت، تو جانتا ہے۔ یا رب العالمین ہماری گریہ کو قبول فرما، ہماری غفلتوں کو دور فرما، ہماری زندگی کو روشن فرما، زندگی میں بھی سکھ ڈال دے، بوقت موت کلمہ نصیب فرما، قبر کو روشن کر دے، آخرت اچھوں کے ساتھ فرما دے۔ پاک پروردگار عالم یہاں اگر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے تو اسے آج کی رات کے صدقے، اس محفل کے صدقے، شہدائے کربلا کے صدقے، سچوں کے صدقے یا رب نیک بچہ عطا فرما دے۔ جن کے بے اولاد رشتہ دار ہیں ان کے حق میں یہ دعا قبول کر لے۔ یا اللہ جو بیمار آئے ہیں ان کو شفا عطا کر دے، جن کے بچے بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے۔ یا رب جن کے بچے ابھی میٹرک کے امتحانوں سے پاس ہوئے، مزید اگلی منزلیں ان کی آسان فرما دے۔ والدین کے جو خواب ہے، جو ارمان ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اچھا فرد بنے، وہ تمام ارمان ہیں اللہ پورے فرما دے۔ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، برگزیدہ بنا دے، عبادت گزار بنا دے۔ یا رب میں نہیں جانتا آج اس اجتماع میں جس کا انعقاد اس مسجد کے خطیب قاری رفاقت علی قادری صاحب نے کیا ہے، یا رب ان کی انتظامیہ، مسجد کے نمازی، مؤذن، امام صاحب، سب کا بھلا، سب کی خیر فرما دے۔ مجھ سمیت جتنے لوگ بیٹھے مولا، ہمارے دلوں سے تو واقف ہے، ہماری گھبراہٹوں سے تو واقف ہے، ہماری مشکلات سے تو واقف ہے، ہماری پریشانیوں سے تو واقف ہے۔ یا رب ہمیں زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ رکھنا، یا رب ہمیں کبھی بھی کسی کے آگے بھیک مانگنے والا نہ بنانا، یا رب ہمیں کبھی بھی اپنی اولاد کے ہاتھوں ذلیل نہ کروانا، یا رب ہمارے پیروں کو ذلت کی جگہ پر جانے سے بچا لے۔ اے اللہ عزت کی زندگی عطا کرنا، عزت کی موت عطا کرنا، ہمیں برکت والا پیسہ عطا کرنا، خیر والی روزی عطا کرنا۔ یا رب العالمین قدم قدم پر رحمت فرمانا، قدم قدم پر کرم فرمانا، ہمارے قدموں کو کامیابی کی راہ پر چلانا، ہماری عقل کو فتور سے بچانا، ہمارے ہاتھوں کو لغزش سے بچانا۔ یا رب آج اس دعا کو قبول کر لے، مٹھی بھر یہاں لوگ بیٹھے، سب کی بخشش کر دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ یا رب العالمین جتنے لوگ اس وقت دین کی خدمت میں مصروف ہیں سب کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک، عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے ماحول سے ہمیں وابستہ فرما، اولیاء کاملین کی فکر سے ہمیں وابستہ فرما۔ یا رب العالمین دربار کرم والے شریف بھی تبلیغ کرتے ہیں، ان کے اس مشن کو کامیاب فرما۔ دنیا کا جتنے بھی سنی عالم تبلیغ کرتے ہیں سب کی تبلیغ میں اثر پیدا فرما۔ آج جتنے لوگ یہاں آئے ہیں مولا زندگی میں کبھی بھی ان کو پریشان نہ کرنا، سب کو خوشی، مسکراہٹ، سکون، اطمینان اور قلبی نور عطا فرما۔ یا اللہ جو لفظ کوئی غلط نکلا ہو زبان سے تو معافی مانگتا ہوں، ہمیں معاف فرما، اچھے لفظوں کو قبول فرما، برے لفظوں کو ہمارے دلوں سے دماغوں سے معاف فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ محمد۔